حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے طور پر پیدا کیا۔ اللہ نے ان کو اپنے علم اور حکمت کا نور دیا اور ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز جنت سے ہوا، لیکن ایک وقت آیا جب ان کو اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے دنیا میں اترنا پڑا۔ یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ دنیا میں آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ انہی میں سے دو نام بہت مشہور ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں بھائی تھے، لیکن ان کے مزاج، فطرت اور رویے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حابیل محب خدا تھا، نرمی اور انصاف کا پیکر تھا، وہ اللہ کی رضا میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ قابیل اس کے برعکس غصے والا، حسد کرنے والا اور اپنے فائدے کا سوچنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روحانی تربیت دونوں کو برابر ملی، لیکن ہر شخص کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس راستے کو چنتا ہے۔ حابیل نے اللہ کی رضا کا راستہ چنا، جبکہ قابیل نے اپنے نفس کی بات سنی۔ قابیل ایک کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل نے جانوروں کو پالا تھا، وہ ایک رعایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور ان کو سکھایا کہ کیسے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اللہ نے قربانی کے طریقے بتائے۔ ہر شخص اپنی سب سے عظیم چیز کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کرے۔ اگر وہ قربانی قبول ہوتی تو نشانی کے طور پر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو کھا لیتی۔ یہ قربانی قبول ہونے کی نشانی تھی۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی۔ حابیل نے اپنے سب سے اچھے اور صحت مند جانور کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ اس کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ قابیل نے لیکن اپنی زمین سے سب سے گھٹیا اور کمزور اناج اللہ کے لیے رکھ دیا۔ اس کے دل میں خلوص نہیں تھا۔ جب قربانی کا وقت آیا، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس واقعے نے قابیل کے دل میں آگ لگا دی۔ اس کے اندر حسد اور غصہ بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا بھائی اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے عمل کا جائزہ لیا، نہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، بلکہ اس نے حابیل سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے ایک اندھیرے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ قابیل کے دل میں شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اسے کہا، تمہارا بھائی تم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا حق چھینا گیا ہے۔ حابیل نے اس سب کے باوجود کبھی قابیل سے بدلہ نہیں لیا۔ اس کا دل صاف تھا۔ اس نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اللہ تو صرف انہی کا عمل قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں۔ لیکن قابیل اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک بات تھی کہ حابیل کو مار دو اور سب کچھ ختم کر دو۔ لیکن قابیل نے صرف ایک بات سوچی، میں بڑا بھائی ہوں، پھر بھی اللہ نے حابیل کو میرے اوپر کیوں ترجیح دی؟ میں ساری محنت کرتا ہوں، پھر بھی میرے پھلوں اور اناج کو اللہ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ لیکن ان سوالات کا جواب اس نے اپنے نفس سے لیا، نہ کہ اللہ سے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے حابیل کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے حابیل صرف ایک بھائی نہیں رہا، بلکہ ایک مقابلہ بن گیا، ایک رکاوٹ جسے ہٹا دینا ضروری تھا۔ ایک دن حابیل نے قابیل سے کہا، قابیل تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تیرا غصہ مجھے محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ، اللہ تو انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہیں۔ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، چاہے تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل اندھیرے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ حابیل کی یہی نرمی اس کے لیے اور بھی جلن کا سبب بن گئی۔ اس نے اس بات کو بھی کمزوری سمجھا۔ اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ایک دن ارادہ کر لیا کہ اب اور برداشت نہیں کرے گا۔ اس رات اس کا ذہن پوری طرح سے شیطان کے قبضے میں تھا۔ قابیل نے ایک پلان بنایا۔ اس نے سوچا کہ حابیل کو اکیلے میں لے جائے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ صبح کے وقت جب سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، قابیل نے حابیل کو آواز دی، چلو کچھ دور چلتے ہیں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حابیل جو کہ دل کا صاف اور محب تھا، بنا کسی شک کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں بھائی جنگلوں اور پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے دور چلے گئے۔ قابیل چپ تھا، لیکن اس کے دل میں طوفان تھا۔ ہر قدم پر اس کا ارادہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر جب دونوں رکے تو حابیل نے کہا، قابیل مجھے لگتا ہے تم کسی گہری سوچ میں ہو، تمہارا چہرہ غم سے بھرا ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن قابیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حابیل نے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارا مقام کم ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا، میں تو صرف اپنی طرف سے بہترین قربانی لایا تھا۔ یہ الفاظ قابیل کے لیے آگ کا کام کر گئے۔ اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حابیل کو دھکا دیا۔ حابیل گر گیا۔ قابیل نے پہلی بار اپنے ہاتھ کو کسی انسان کے خلاف اٹھایا تھا، اور وہ بھی اپنے بھائی کے۔ یہ پہلا لمحہ تھا انسانی تاریخ کا جہاں انسان نے انسان کا خون بہایا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ کی روحانی پیغمبری کے باوجود قابیل نے سب کچھ توڑ دیا۔
نفرت نے اسے وہ کروا دیا جو تاریخ کا سب سے پہلا جرم بنا۔ قتل کے بعد قابیل نے حابیل کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر سوچا، میں نے کیا کر دیا، اب اس لاش کا کیا کروں؟ لیکن اللہ نے اس موقع پر بھی قابیل کو سبق دیا۔ ایک کوا آیا، اسے زمین کھودی اور پھر ایک مردہ کوے کی لاش اس میں دفنا دی۔ قابیل نے دیکھا اور بولا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی سیکھ نہ سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ اس وقت قابیل نے پہلی بار شرمندگی محسوس کی، لیکن قتل کا جرم اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ پہلا انسان بنا جس نے ایک جان لی، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس لمحے اس کے دل میں غصہ تھا، لیکن جیسے ہی حابیل زمین پر گرا قابیل کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی جگہ خوف، شرمندگی اور پشیمانی نے لے لی۔ اس نے پہلی دفعہ انسانی خون اپنے ہاتھوں سے دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنے بھائی کا۔ وہ کچھ دیر لاش کے پاس خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں چل رہی تھیں، حابیل کے ساتھ کھیتوں میں کھیلنا، ماں کے ساتھ مسکرانا اور باپ کی نصیحتیں۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ قابیل نے اپنے ہاتھ دیکھے جو خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کا دل بھاری تھا اور روح پر بوجھ تھا۔ اس نے پھر حابیل کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل وہاں سے بھاگ گیا، نہ ماں باپ سے ملا، نہ کسی سے بات کی۔ ہر جگہ اسے حابیل کا چہرہ نظر آتا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر آواز میں اسے اللہ کا عذاب محسوس ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ حابیل کے لیے بہت روئے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے اس معصوم بیٹے کو جنت عطا فرما اور قاتل کو اس کا انجام دے۔ قابیل کے لیے زندگی اب ایک سزا بن گئی تھی۔ اسے ہر وقت گلٹ اور تنہائی نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کا نام اب لعنت بن گیا تھا۔ ہر شخص جب قتل کرتا ہے تو ایک حصہ قابیل کے گناہ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تھا قابیل کا پہلا سبق کہ حسد اور غصہ سے بربادی لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے بعد میں شادی کی اور اس کی اولاد ہوئی، لیکن ان کی زندگیاں بھی اس کے جرم کے سائے میں پلیں۔ لوگ ان سے دور بھاگتے تھے۔ قابیل کی نسل کو قاتل کی نسل کہا گیا۔ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ قابیل کے لیے افسوس کیا، لیکن کبھی اسے معاف نہیں کر پائے۔ قابیل کا انجام بھی عجیب ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن طوفان آیا اور قابیل ایک پہاڑی کے نیچے گر گیا۔ پتھر اس کے سر پر گرا اور اسی جگہ اس کی موت ہوئی۔ یہ موت ایک عذاب کی صورت تھی، صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی بربادی۔ قابیل کے قتل کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس نے ایک بے گناہ انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے رہ گیا۔ اس قتل کے بعد انسانیت کو سمجھ میں آیا کہ حسد اور غصہ صرف تباہی لاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی باقی اولاد کو سبق دیا کہ کسی پر ظلم نہ کرو اور ہر فیصلے میں اللہ کی رضا ڈھونڈو۔